یقیناً ہوتی ہے، اگر وہ اپنے محرم کے ساتھ ہو اور حجاب میں ہو۔ تم میری بات اور مجبوری پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنا۔ تم اسی ہوٹل میں رہو، ایک دو روز خوب ریسٹ کرو، میں تم سے خود رابطہ کروں گا۔ اسی دوران دروازے پہ دستک ہوئی۔ خان نے بڑھ کر دروازہ کھولا تو باہر خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا اس کا سالہ کھڑا تھا۔ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم اس کے ساتھ دروازہ بند کر کے کیا باتیں کر رہے ہو؟ جلدی نیچے پہنچو، دیر ہو رہی ہے۔ مارتھا نے اس شخص کے معاندانہ رویے کو محسوس کرتے ہوئے خان سے پوچھا، یہ اجڑ آدمی کون ہے؟ خان نے جرمن زبان میں جواب دیا، یہ آدمی اجڑ نہیں، لیکن ایک ایسے بہن کا بھائی ہے جو اتفاق سے میری بیوی ہے، اور ہمارے ہاں کوئی بھائی اپنی بہن کے شوہر کو کسی نامحرم عورت کے ساتھ بے تکلف ہوتے دیکھ لے تو فوراً شوٹ کر دیتا ہے، اس وقت بھی اس کا ہاتھ جیب میں اور انگلی ٹریگر پر۔ یہ بتا کر وہ پھر ملنے کا کہہ دروازہ بھیڑتے ہوئے باہر نکل گیا۔ مارتھا مرسیڈیز اگلے 24 گھنٹوں میں محض 3 بار اپنے کمرے سے باہر نکلی، سونا باتھ اور جم، ڈنر کے لیے اور کچھ لیٹر اور پکچر کارڈ پوسٹ کرنے کے لیے۔ وہ جیسے اندر سے سہم گئی تھی۔ اس کو برٹش ایئر ویز کے کرو کی باتیں یاد آئیں۔ وہ جیسے خود کو یہاں غیر محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ اس کے دماغ کی گراریاں حرکت میں آ گئیں۔ وہ سوچنے لگی کہ لمبا وقت اور زر کثیر خرچ کر کے بیرونی ممالک کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ڈگریاں حاصل کرنے کا کیا فائدہ کہ انسان اپنی ذہنی گراوٹ اور فکری پسماندگی سے نجات حاصل نہ کر سکے، اپنی سماجی بے راہ رویوں سے رستگاری نہ پا سکے۔ ایسی تعلیم سے تو کہیں بہتر ہے کہ ایسے قدامت پرست اور تیرگی پسند لوگ افریقہ کے جنگلات میں چلے جائیں، جہاں آج بھی ایسے قبائل موجود ہیں جو حسین و جمیل، متناسب الاعضاء اور کشیدہ قامت عورت کو چڑیل سمجھتے ہیں، سورج کی ترچھی کرنوں کو اپنے جھونپڑوں میں اترنے نہیں دیتے کہ ان کے ساتھ دشمن قبیلوں کی جادوگرنیوں کی روحیں لپٹتی ہوئی گھس آتی ہیں۔ غیر قبیلے کی عورت ہاتھ لگ جائے تو اس کے ناک کے اندرونی بانسے میں جنگلی سورنی کی دم کے چمڑے کی تانت بٹ کر نتھلی کی صورت میں ڈال دیتے ہیں، تاکہ اس کے جسم کی لذت سے تو فائدہ اٹھایا جائے مگر اس کے شر سے محفوظ رہا جائے۔ ایسے ہی سوچتے سوچتے جب وہ اپنی لگی بندی حد تک آ پہنچی تو سوچ کا دھارا الٹے رخ بہہ نکلا۔ یہ اس کی فطرت کا عجیب خاصہ تھا کہ وہ ہر مسئلے کے دونوں رخوں پہ خوب سرکھپائی کرتی تھی۔ اسے نہ صرف ذاتی رائے، تجربے، مشاہدے کی کسوٹی پہ پرکھتی، بلکہ انسانی جبلت و سرشت کے تناظر میں بھی اس کا موازنہ کرتی۔ اچھا خاصا بیڈ ریسٹ لینے اور خیال و خوابوں کے جنگل جزیروں میں خوب آوارہ گردی کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ اگر وہ خان کی جگہ ہوتی تو یہی کچھ ظہور پذیر ہوتا۔ اس میں خان کا کوئی دوش نہیں، یہاں کا مزاج اور معاشرہ ہی کچھ ایسا ہے کہ فرد انفرادی طور پہ نہیں بلکہ دوسروں سے جڑ کر جیتا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ارد گرد سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ انسانی رشتے، سماجی رویے، طبقاتی حد بندیاں اور لسانی مذہبی چیرہ دستیاں اسے اسی راہ پہ گامزن رہنے پہ مجبور کر دیتے ہیں جس پہ سب چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب اس کے گھر والوں کو یہ معلوم ہوا ہوگا کہ جرمنی سے کوئی لڑکی اسے ملنے کے لیے پاکستان آئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بیوی کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ دل و دماغ میں شک و شبہات کی گرد کا بیٹھ جانا بھی ایک فطری امر ہے۔ خان نے لاکھ توجیہ پیش کی ہوگی لیکن پھر بھی سالہ صاحب اور ایک دوست سمیت 2 افراد بطور حفاظتی گارڈ ساتھ آئے۔ اب اس جانب دھیان آیا کہ خان کے لیے یہ بھی ممکن نہیں وہ مجھے اپنے موروثی گھر میں ایک مہمان کی حیثیت سے رکھے۔ شاید وہاں ایسی سہولتیں بھی نہ ہوں جو کسی غیر ملکی کو ہوٹل میں میسر آ سکتی ہیں۔ اس کی بیوی کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ اس کے خاوند کی ایک دوست اس کے گھر میں قیام کرے۔ ایسی ہی طرح بے طرح کی باتیں سوچتے سوچتے وہ جیسے مطمئن سی ہو گئی۔ پاکستان میں پہلی نماز اور جرمن ترجمے والے قرآن کی تلاوت کی سعادت اسے اسی ہوٹل کے کمرے میں نصیب ہوئی۔ دوسرا ایک اہم کام جو اس سے ہوا، ہوٹل کی بوتیک سے قبا نما حجاب، چند دوپٹے، سکارف، جوتے اور شلوار قمیضوں کے چند جوڑے خریدے اور دھوپ کے لیے ایک گہرا چشمہ بھی۔ اب وہ کسی طور غیر ملکی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ حجاب نے اس کے حسن و قباح کو جیسے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا۔
ہوٹل سے ایوس کی گاڑی لے کر وہ اسلام آباد اور گرد و نواح کی بہت سی جگہیں گھوم آئی تھی۔ ٹیکسلا کا میوزیم، فیصل مسجد، شکر پڑیاں، سرکاری غیر سرکاری عمارات، چمن باغ، باغیچے وغیرہ۔ اب وہ مری اور بھوربند دیکھنے کا بھی پروگرام بنا رہی تھی۔ ان 2-3 روز کے درمیان اسے خان کی جانب سے ایک پیغام اور ایک آدھ ٹیلی فون کال موصول ہوئے تھے۔ میں ابھی مصروف ہوں، پہلی فرصت میں تم سے ملنے آؤں گا۔ اندر پڑی بور مت ہونا، گھومنا پھرنا۔ اسلام آباد بڑا خوبصورت شہر ہے۔ یہاں اچھے اچھے کلب، جم، کوٹ ہوٹل اور سیرگاہیں ہیں۔ یہ ایک محفوظ شہر بھی ہے، خاص طور پہ غیر ملکیوں کے لیے۔ فورن ایکسچینج کی ضرورت ہو تو بتانا، وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں اگر کسی کو پانی میں تیرنا سکھانا ہو تو اسے اٹھا کر کسی ندی دریا میں پھینک دو اور خود کانوں میں انگلیاں دیے منہ پھیر کر آنکھیں بند کر لو۔ 175 تک گنتی گنو، پھر یا حیو یا قیوم کی تسبیح شروع کر دو۔ اگر اس دوران وہ پانی بردہ پیچھے سے پہنچ کر آپ کے تواضع، لاتوں، مکوں اور گالیوں سے شروع کر دے تو سمجھ لینا چاہیے وہ زندگی بھر کے لیے تیرنا سیکھ چکا ہے۔ دری صورت اگر وہ برآمد نہیں ہوتا تو جان لینا چاہیے کہ خس کم جہاں پاک والا معاملہ ہو چکا ہے۔ کسی کو تیرنا یا جینا سکھانے کی اس سے بہتر کوئی اور ترکیب نہیں۔ غور کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ترکیب کے ہر دو انجام میں آخر کار سیکھنے والے کا ہی فائدہ ہوتا ہے، یعنی مر گیا تو شہید، بچے گا تو غازی۔ ڈوب کر مرنے سے بچنے کے لیے اگر اس نے کوئی حربہ ترکیب استعمال کر لی، ہاتھ پاؤں چلائے اور اوسان بحال رکھے تو کسی نہ کسی طور کنارے پہ آ لگے گا، اور اگر وہ عقل و خرد، سعی اور جستجو کا دشمن ہی بنا رہا تو تھوڑی دیر میں تہ میں بیٹھ جائے گا۔ ثابت ہوا ایسے فرد کو جینے کا کوئی حق نہیں جو اپنی آسودگی، زندگی، ضرورت، محبت، عزت اور اپنی جنت حاصل کرنے کے لیے خود کوئی جستجو نہیں کرتا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ خودی کا محور یہی جذب و جنون اور جہد و جستجو ٹھہرتے ہیں، غور کرنے کا مقام ہے۔ مارتھا کو صورتحال نے وقت کے سمندر میں اٹھا کر پھینک دیا تھا، اور خوش قسمتی سے اسے حالات کی سنگینی کا ادراک بہت جلد ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو مایوس اور مغموم نہیں ہونے دیا۔ اس کی تعلیم یا تربیت کا اثر کہ وہ بدترین سے بدترین معاملات میں سے بھی کہیں خوش معالگی کی کوئی صورت تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی۔ وہ زندگی کو ایسے ہی ملے جلے اجزائے بہنگام کا مجموعہ سمجھتی تھی۔ اس نے اپنے تئیں فیصلہ کر لیا کہ وہ جتنا عرصہ بھی یہاں قیام کرے گی، اپنی مدد آپ کرے گی، خان کی مصروفیات میں مخل نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کی گھریلو زندگی میں کسی قسم کا کوئی خلل پیدا کرے گی۔ اس نے جرمن ایمبیسی اور محکمہ سیر و سیاحت سے رابطہ کر کے اپنے مطلب اور ضرورت کی تمام معلومات حاصل کی۔ ایمبیسی کے مشورے سے اس نے ہوٹل چھوڑ کر اسلام آباد کے وی آئی پی علاقے میں ایک گیسٹ ہاؤس میں سکونت اختیار کی جو جرمن ایمبیسی میں رجسٹرڈ تھا اور خاص طور پر فارنرز کے لیے مخصوص تھا۔ یہاں بھی 5 اسٹار ہوٹل والی سہولیات میسر تھیں، پوش علاقہ، اعلیٰ درجے کے ریستوران، کلب، شاپنگ مال، گولف کلب، گارڈن اور سب سے بڑی نعمت فیصل مسجد بھی بہت قریب۔ اس کی بالکنی سے مسجد کا پاکیزہ سا نظارہ، مارگلہ کی خوبصورت سرسبز پہاڑیاں، نیلا آسمان، مہکتے ہوئے درختوں کے جھنڈ، جنگل۔ یہاں پہنچ کر وہ جیسے نہال سی ہو گئی۔ ٹیلی فون سے اس نے خان کو اپنی نئی اقامت گاہ سے آگاہ کر دیا تھا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اسے اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جرمن ایمبیسی اور پاکستان ٹورزم کی وساطت سے میں نے اپنا سارا پروگرام ترتیب دے لیا ہے۔ وہ بلا تردد و تناؤ اپنی مصروفیات جاری رکھے۔ کسی قسم کی ضرورت یا پریشانی کی صورت میں میں از خود رابطہ کر لوں گی۔ اور ہاں، اپنے سالے کو میرے ہاں کبھی نہ لانا۔ اس کو یقین دلاؤ کہ اس کی بہن کو کم از کم مجھ سے کوئی اندیشہ لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں قریب ایک عشرہ قیام کے دوران فیصل مسجد میں ہر روز پہنچنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ اذان کا سننا، یہاں نماز پڑھنا اور یہاں نمائش و برکت کے لیے رکھے گئے عظیم الشان نادر قرآن پاک دیکھنا اور پڑھنے کی کوشش کرنا اسے خوب اچھا لگتا تھا۔ اسلامی لباس اور حجاب میں وہ کسی عرب ریاست کی کوئی معلمہ یا سیر و سیاحت پہ نکلی ہوئی کوئی پروقار خاتون دکھائی پڑتی تھی۔ اتفاق سے یہیں اس کی ملاقات مطالعاتی سفر پہ نکلی ہوئی چند لڑکیوں سے ہوئی
جو کراچی کی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ اس گروپ میں 2 لڑکیاں جرمن زبان کی طالب علم بھی نکل آئیں۔ بس کیا تھا کہ جھٹ سے دوستی ہو گئی۔ چند روزہ قیام کے دوران ان کی آپس میں خوب گاڑی چھننے لگی۔ پھر انہی کے اصرار پہ وہ ان کے ساتھ بذریعہ ٹرین کراچی نکل گئی۔ کراچی اسے بہت پسند آیا۔ اس دوران وہ خان سے بھی رابطہ میں رہی۔ وہاں سے وہ بائی ایئر کوئٹہ بلوچستان کی جانب نکل گئی۔ وہاں سے اسلام آباد لوٹی تو 5 وقت کی نماز اس کی محافظ بن چکی تھی اور تلاوت اس کی سہیلی۔ اندر سے مسلمان تو وہ پہلے ہی تھی، مگر باقاعدہ مسلمان وہ کراچی میں بلتستان کے ایک عالم دین کے ہاتھوں ہوئی۔ کراچی والی سہیلیوں میں ایک سہیلی کے وہ فیملی دوست تھے، کراچی کی ایک یونیورسٹی میں اسلامیات اور تاریخ کے پروفیسر بھی۔ ایک گھریلو نشست میں جو ان کی توجہ نصیب ہوئی، بس یہیں سے کایا پلٹی ہو گئی۔ یہ حضرت صاحب کوئی روایتی طرز کے پیر، مولوی، مولانا نہیں تھے، بلکہ دین دنیا کے علوم کے جید روشن خیال عالم تھے۔ انہوں نے دین فطرت کچھ ایسے انداز سے سمجھایا کہ اس کی پہلے سے نیم کھلی ہوئی گرہ بس ایک معمولی سی جھٹکے سے مکمل کھل گئی۔ اس کے ظاہر و باطن کے ملجگے سے اندھیرے، نور، یقین اور ایمان کی چکا چوندیوں سے جگمگا اٹھے۔ وہ کائنات، خالق کائنات، حیات، مقصد حیات، عبادات اور مغز عبادت کے معنوں اور باریکیوں سے آشنا ہو گئی۔ چھوٹا سا حمائل شریف اس کے گلے کا زیور بنا رہتا۔ نماز سے فارغ ہوتی تو اس کے چہرے پہ قدسیوں سی پاکیزگی اور نور اتر آتا۔ مستقر گو اسلام آباد کا یہی گیسٹ ہاؤس تھا، لیکن وہ یہاں ٹھہرتی بہت کم تھی۔ اس کی پوسٹ، ڈاک، کتابیں، میگزین، پارسل وغیرہ یہیں پہ پہنچتے۔ زیادہ تر وقت اس کا تاریخی نوعیت کے قدیم شہر، قلعے، مساجد، لائبریریاں اور عجائب خانے دیکھنے میں گزرتا تھا۔ باقی وقت ڈائری لکھنے، عبادات اور مطالعہ میں صرف ہوتا۔ اب وہ شمالی علاقہ جات کا تفصیلی دورہ کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ اس کے لیے ضروری سامان اور محفوظ خوراک کا بندوبست کرنے میں جٹی ہوئی تھی۔ پہلے وہ پشاور، تورخم، جلال آباد اور کابل، قندھار، چمن وغیرہ گھومنا چاہتی تھی، مگر ایمبیسی اور محکمہ ٹورزم کے مشورے پہ اس نے ادھر جانے کا پروگرام مؤخر کر دیا کہ موسمی اور سیاسی فضا ایک اکیلی غیر ملکی عورت کے لیے سفر کے لیے مناسب نہیں۔ اس دوران خان بھی آیا، مگر اس دفعہ وہ اکیلا تھا، اور اگر کوئی ساتھ بھی ہوگا تو اسے ساتھ نہیں لایا تھا۔ اتنی بڑی تبدیلی دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ بارغبت و رضا اسلام قبول کر چکی ہے تو وہ کئی لمحے مبہوت سا رہا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ دین فطرت اسلام کی جانب رغبت رکھتی ہے، مگر یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ لباس تو لباس، اپنا اسلامی نام مومنہ جان بھی تجویز کر لے گی۔ خان کو ابھی تک اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا پرنور چہرہ، سرمے میں بسے ہوئے نیلے نیل نین، کمر تک اتری ہوئی سنہرے بالوں کی چوٹی اور اسلامی طرز پیرہن نے تو اس کی نسائی شخصیت میں ایک ملکوتی دل آویزی پیدا کر دی تھی۔ خان نے آج اسے ایک نئے زاویہ نگاہ سے دیکھا تھا اور خوب دیکھ رہا تھا۔ اس جانے خوباں کو، وہ اس کی محویت کو توڑنے کی غرض سے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لہراتے ہوئے پوچھنے لگی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے اس طرح گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ اسی طرح گمسم سا بولا، دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں پاکستان خوب راس آیا ہے۔ ماشاءاللہ بھی ساتھ کہو، وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چشم بددور، اللہ تمہاری طہارت و پاکیزگی کی حفاظت فرمائے۔ ڈرتا ہوں تمہیں کہیں میری نظر نہ لگ جائے، لاؤ میں ذرا تم پہ انگلی سے ذرا تھوک لگا دوں۔ اسی طرح مذاق میں مومنہ نے بتایا وہ عنقریب شمالی علاقہ جات کی جانب مراجعت کرنے والی ہے۔ کاغان، ناران، جھیل سیف الملوک، شاہراہ ریشم، کوہ ہندوکش، کیٹو، گلیشیر، وادی ہنزا، چترال، گلگت، سکردو، کافرستان۔ وہ حیرانی سے ڈیلے نکالتے ہوئے گویا ہوا، اتنی ساری جگہیں، جھیلیں، وادیاں، دشوار گزار گھاٹیاں، پتھریلے برفیلے راستے، مہربان نامہربان موسم، اور پھر عجیب و غریب لوگ، آسائشوں اور سہولتوں کا فقدان، تم یہ سب کچھ برداشت نہ کر پاؤ گی، اور بیمار پڑنے کا اندیشہ بھی موجود ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی،
مائی ڈیئر پاکستانی، میں جرمن ہوں اور مسلمان ہوں۔ میرا عزم، شوق اور حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت میرے ہاں بدرجہ اتم موجود ہے۔ وہ اپنے گلے میں تعویذ کی شکل کا ایک قرآن پاک دکھا کر مزید کہنے لگی، یہ خدا کا رہبر کلام میرے پاس موجود رہتا ہے، یہ میرا نیویگیٹر ہے، دن میں روشن سورج اور رات کو قطبی تارا۔ نماز میری حفاظت اور ایمان میری جرت اور طاقت ہے، جبکہ تمہاری حفاظت تمہاری بیوی اور تمہارا سالہ کرتا ہے۔ وہ خجل سے ہنس کر کہنے لگا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے ہاں عورت کا تصور کچھ اور طرح کا ہے۔ عورت کو ساتھ لیے لیے پھرنا ہماری تہذیب اور رواج کے خلاف ہے۔ اب تم دیکھنا کہ یہ لباس و حجاب، محرم نا محرم کا مسئلہ تمہارے لیے کتنی مشکلات پیدا کرتا ہے۔ مومنہ جان کا یہ عجیب و غریب طریقہ تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 4-5 روز سیر و سیاحت پہ رہتی، پھر واپس اسلام آباد اپنے بیس اسٹیشن پہ پہنچ جاتی، 2-3 روز آرام اور اپنی ڈائری لکھنے، ڈاک پڑھنے میں گزارتی، نئے سفر کا عزم موڈ بناتی، پلاننگ کرتی اور دیگر انتظامات میں جٹ جاتی۔ ایک خاصا خطرناک اور طویل سفر طے کر کے وہ شکردر پہنچی تھی۔ کراچی والے شاہ بابا نے، جن کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا تھا، اسے یہ علاقہ دیکھنے کی ترغیب دی تھی اور خاص طور پہ ایک بزرگ کے مزار کی نشاندہی کرتے ہوئے تاکید کی تھی کہ وہاں پہنچے، فاتح شریف پڑھے اور اپنے لیے خیر و برکت، دین فہمی اور استقامت طلب کرے۔ ایک آدھ محکماتی رہائش گاہ، نیم سرکاری اور پرائیویٹ قسم کی اقامت گاہوں کی ایک فہرست اس کے پاس تھی۔ پیش کی بکنگ کی اگر کوئی سہولت ہوتی تو وہ شاید اسلام آباد سے ہی انتظام کر لیتی۔ شکردر جیسے دور دراز، دشوار گزار اور بنیادی سہولتوں سے خاصے محروم علاقے میں خاص طور پہ غیر ملکیوں کے لیے بے شمار دقتیں تھیں، اور اس پہ مستضاد ایک جوان لڑکی، آفتاب چند ماہتاب۔ وہ تو بہتر تھا کہ مکمل حجاب میں تھی، لیکن وہی کہ عشق، مشق، حسن و خوبی، سکھ اور پٹھان، نائی اور مراسی، ہجڑا اور نامرد کبھی لکائے چھپائے نہیں رہتے، روز روشن کی مانند عیاں ہو جاتے ہیں، 7 پردوں میں بھی اپنی خو بو چھوڑے بنا نہیں رہتے۔ مومنہ جان جب شکردر پہنچی تو نماز عصر کی اذان بلند ہو رہی تھی۔ کوہستانی فضائیں اللہ بلند و برتر کی بزرگی سے گونج رہی تھیں۔ ٹورسٹ کوچ سے اترتے ہی ہلکی ہلکی سردی نے اس کے وجود میں جھرجھری سی پیدا کر دی تھی۔ مقامی بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کی ایک خاصی تعداد وہاں پہلے سے ہی موجود تھی۔ سرخ و سفید چہرے، کشادہ پیشانیاں، کچھ کھوجتی ہوئی متجسسانہ نیلی سبز آنکھیں، لباس اور حال سے لپٹے ہوئے اسرت اور تنگ دستی کے سائے، چند تیز اور طرار قسم کے نوجوان اس ہجوم کو اپنی مقامی زبان میں کوچ کے قریب آنے سے منع کر رہے تھے۔ ہجوم کے افراد کوچ سے اترتے ہوئے لوگوں اور ان کے سامان کو یوں تاڑ رہے تھے جیسے یہ لوگ خلائی مخلوق ہوں اور ان کے لیے اوپر سے تحفے تحائف لے کر آئے ہوں۔ لوگوں کو پرے ہٹانے والے یہ چاکو چوبند نوجوان جو قدرے بہتر لباس اور حلیے میں تھے، یہاں کے مقامی گائیڈ تھے۔ دیگر لوگ تماشائی تھے یا پھر بار برداری کے مزدور جو ادھر پہنچنے والوں کے سامان کی نقل و حرکت کے لیے یہاں انتظار کر رہے تھے۔ مسافروں میں مومنہ جان کے علاوہ بھی چند غیر ملکی یہاں پہنچے تھے۔ مومنہ چونکہ پورے حجاب میں تھی، اس لیے شاید اسے کوئی غیر ملکی کے طور پہ پہچان نہ پایا تھا۔ ان مقامی لوگوں اور گائیڈوں کی ساری توجہ غیر ملکیوں یعنی ڈالروں پہ مرکوز تھی۔ اس نووارد بیچاری کو کوئی نیک پروین سمجھ کر کسی نے گھاس تک نہ ڈالی۔ جب قریب قریب سب مسافر نپٹ گئے تو ایک لمبا سا گائیڈ لڑکا اس کے جانب بڑھا۔ 1-2 منٹ کی بات چیت میں ہی وہ جان گیا کہ یہ کوئی غیر ملکی مسلمان خاتون ہے۔ مومنہ جان نے گائیڈ کو کسی محفوظ سے ہوٹل میں انتظام کرنے کو کہا۔ اتفاق کہ شکردر کے کسی بھی اچھے ہوٹل میں اسے جگہ نہ ملی۔ نچلے درجہ کے سرائے نما ہوٹل اس کے رہنے کے قابل نہ تھے۔ کسی معقول سی جگہ کی تلاش میں ایک اور مقامی اہلدار کو شامل کیا گیا۔ کوئی مرد ہوتا تو کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ غیر ملکی خاتون جو حجاب میں اور صوم و صلات کی پابند تھی کے لیے کوئی بھی مناسب رہائش کا بندوبست نہ ہو سکا۔ آخرکار ایک مقامی بزرگ جو ایک رفاعی ادارے کے سربراہ اور ایک سکول میں ہیڈ ماسٹر تھے، انہوں نے ازراہ ہمدردی غیر ملکی مسلم خاتون اسے اپنے ذاتی گھر میں سرپڑی رات کے لیے رہائش فراہم کی۔ اس گھر میں ان کی 2 پڑھی لکھی لڑکیاں
ایک سادہ سی بیمار بیگم اور ایک جوان سال بیٹا بھی رہتا تھا۔ مومنہ جان ان کے قریب قریب ہم عمر بیٹیوں سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ تعلیم یافتہ، خوبصورت اور ہنسمکھ، روشن خیال، عذرا اور نصرت بھی مومنہ جان سے یوں گھل مل گئیں جیسے یہ تینوں اسی گھر میں پل بڑھ کر جوان ہوئی ہوں۔ یہ رات تو ان تینوں نے ایک دوجے کے سننے سنانے میں ہی گزار دی۔ اسلام سے محبت، نماز قرآن سے رغبت، اور پھر حیا داری اور حجاب، یہ سب کچھ ایسا تھا کہ پورا گھر مومنہ جان کا گرویدہ ہو گیا۔ اسی گھر میں عذرا اور نصرت کا اکلوتا بھائی گل نواز بھی رہتا تھا۔ نیم تعلیم یافتہ اور اخلاق باختہ یہ نوجوان سیاحوں، کوہ نوردوں کو بار برداری کے لیے مزدور، گائیڈ، خیمے اور جملہ سامان کرائے پہ فراہم کرتا تھا۔ اکلوتا ہونے کے ناطے خاصا بگڑا ہوا اور نجی معاملات میں بے حد غیر ذمہ دارانہ رویوں کا حامل تھا۔ والدین تو شاکر رہتے ہی تھے، مگر بہنیں اس کی غیر اخلاقی حرکات سے اکثر ملول رہتی تھیں۔ ان کی کئی ایک جگہوں پہ شادی کی بات بنتے بنتے رہ گئی تھی کہ بھائی کا چال چلن مشکوک اور مشاغل غیر شریفانہ تھے۔ کئی مرتبہ بات تھانے کچہری تک بھی پہنچی تھی۔ لڑائیوں بھڑائیوں میں اکثر ملوث رہتا، آئے دن سر پھٹول ہوتی رہتی۔ اپنے پڑھے لکھے اور چار شریف آدمیوں میں اٹھنے بیٹھنے والے عزت دار باپ کی وجہ سے یہ ہر آفات و تعزیر سے بچا رہتا۔ سچی بات تو یہ کہ اس کا شریف باپ انہی حرکتوں کی وجہ سے اسے لا تعلق کرنے کے بارے میں کوئی عملی قانونی قدم اٹھانے کی ٹھانے ہوئے تھا، لیکن ہر بار اس کی بیمار ماں اپنی بیماری کا واسطہ دے کر اسے بچا لیتی تھی۔ مومنہ جان جب شکردر میں پہلی رات اپنی میزبان عذرا اور نصرت کے ساتھ بیٹھی، قرآن و حدیث اور فقہی مسائل پہ بات چیت کر رہی تھی، تو عین اسی وقت گل نواز اپنی چار یاری میں بیٹھا ناؤ نوش اور شباب و کباب میں مگن تھا۔ ایک اوباش سی چھنالا صفالانہ ادائیں دکھا دکھا کر ساقی گری کر رہی تھی۔ شہری آبادی سے بہت پرے یاکوں کا ایک باڑہ تھا، یہاں ان کی نسل کشی پروری ہوتی تھی، یہاں ان کا ڈیرا تھا۔ یہیں اس کے ایک دوست نے شکردر پہنچنے والے سیاحوں کی تفصیل بتائی اور یہ بھی خاص طور پہ بتایا کہ کس طرح ایک غیر ملکی مسلمان لڑکی کی رہائش کا مسئلہ پیدا ہوا۔ کوشش کے باوجود جب اس کے لائق رہائش دستیاب نہ ہوئی تو آپ کے والد صاحب نے اپنے ہاں ٹھہرا کر اس کی مشکل آسان کر دی۔ غیر ملکی مسلمان لڑکی، گل نواز نے خود کلامی کے انداز میں یہ الفاظ دہرائے۔ اس کے چہرے کی کئی شکلیں بنی۔ اس نے اپنے دوست کو پاس بلا کر پوری بات سنی۔ مقامی طور پہ کشید کی ہوئی شفتالوں کی شراب سے چہرہ پہلے ہی شعلہ بدامہ ہو رہا تھا، اب غیر ملکی لڑکی کے ذکر سے آتش ہوس بھی سوا ہو گئی۔ ادھر کی صحبت تو چھوڑی جا سکتی تھی، مگر طبیعت میں جو مستی اور نیت میں جو فطور امڈ آیا تھا، اس کا ظہور لے کر اس وقت گھر جانا قرین از مصلحت نہیں تھا۔ بقیہ شب اس نے شراب نہیں پی، تاش اور رقص و موسیقی سے جی کو بہلاتا اور دھیرے دھیرے سرکتی رات کو بتاتا رہا۔ صبح دم وہ ہلکی سی نیند لینے کے لیے وہیں فرشی بستر پہ پڑ گیا تھا۔ دن چڑھے نہا دھو خود کو نیم بندہ سا بنا کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کی راتیں رنگین ہوتی ہیں ان کی صبحیں بڑی سنگین ہوتی ہیں۔ طوائف کی صحبت، رقص و سرور کی سنگت، شراب کباب کی محفل اور تاش جوئے کی بیٹھک کے بعد جو صبح طلوع ہوتی ہے وہ بیتی رات والے بندے پہ بڑی بھاری ہوتی ہے۔ اس کا ضمیر، ذہن، جان، جسم، دل و دماغ اور روح تک ہر چیز ایک ہولناک اذیت میں مبتلا ہوتی ہے۔ وہ دوسرے سے کیا خود اپنے سے شرمندہ سا ہوتا ہے۔ وہ اپنوں کی چبھتی سی نظروں اور بہت سے سوالات اٹھائے ہوئے زبانوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ وہ بیماری، آوازاری اور دیگر غیر معقول سے بہانوں کا آسرا لے کر کسی گوشہ تنہائی میں پڑے رہنے میں ہی عافیت محسوس کرتا ہے۔